پاکستان سے تعلق رکھنے والے محمد رسول کے گھر اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی جب ان کی بیٹی کی شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، اور اس ٹائم پر ان کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا تھا، اور یہ جنازہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود احمد رسول کی وجہ سے اٹھا تھا۔ یہ اتنی خوفناک منظر تھا کہ جو بھی اس شادی میں آیا ہوا تھا یا اس گھر میں شادی والا ڈھول اور خوشیوں بھرا لمحہ میں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ کیوں ہوا تھا، اور یہ سارا واقعہ میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ خدا را کبھی کبھی کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں جسے ہم بہت چھوٹا اور معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ احمد رسول صاحب کراچی کے رہائشی تھے، اور کراچی میں انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور یہ ایک یونیورسٹی فیلو تھی، اس سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ بیسکلی یہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، مگر کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو گئے تو یہ لوگ کراچی کے ہی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد ان کو بہت ہی خوبصورت سی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے نوازا۔ یہ 3 بچوں کے ساتھ بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچھا جی، ان کا جو کام تھا یہ بلڈنگ وغیرہ کے یا اس طرح کی جو ہے نا ان کی نقشے وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ان کو ایک بہت اچھی جاب اپرچونٹی ملی، اور یہ یہاں سے موو ہو کے UK چلے جاتے ہیں۔ برطانیہ میں یہ پوری فیملی شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جو ان کی وائف ہے نا وہ بہت زیادہ شک کی مزاج خاتون تھی۔ دیکھیے، شک اسی وقت ہوتا ہے جب کچھ نہ کچھ وہاں پر شک کے آنے کیوں دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا شک کرتے ہیں، یا میری بیوی شک کی ہے، میرا شوہر شک کرے، تو آپ شک کی گنجائش دیتے ہیں نا، تبھی بندہ ایسا شک کرتا ہے۔ تو ان کی بیوی کو ایسا لگتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتا ہے پھرتا ہے اور مجھے بیوقوف بناتا ہے، تو ان کی زندگیاں چک 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 میں رہتی تھی، ہر وقت کا لڑائی جھگڑا، ہر وقت ان کے گھر میں تو میں لگی رہتی تھی۔ ایون کہ یہ اتنی زیادہ حساس تھی اپنے شوہر کو لے کے کہ یہ شوہر جب کام پہ نکل جاتا تھا تو یہ ان کا پیچھا کرتی ہوئی جاتی تھی، اور اس کو شوہر نے کئی دفعہ پکڑا کہ یہ میرا پیچھا کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ جہاں یہ کام کرنے جاتے تھے وہاں پہ چھٹی کے ٹائم آ کے نیچے کھڑی ہو جاتی تھی کہ میرا شوہر بس اب چھٹی ہوگی اور میں آ جائے گا تو باہر میں جاؤں گی۔ تو مطلب اتنا اس کی زندگی خراب کی ہوئی تھی، موبائل کا پاسورڈ نہیں لگانے دیتی تھی، یا آپ سمجھ لیں بہت زیادہ اس کی جانچ پڑتال کرتی تھی، خود وہ ایک زیادہ نفسیاتی ایک ہو چکی تھی۔ اب اس صورتحال میں اندر احمد رسول صاحب نے بہت کوشش کی کہ لڑائی کم سے کم ہو، اس کو سمجھایا جائے کہ میری زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، بٹ کوئی بات ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ اور احمد رسول صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں شاید ان کو ڈیورس دے دیں گے، بٹ کیونکہ وہ اپنے بچوں سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور ان کو ایسا تھا کہ میں 1 منٹ بھی اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتا، اور ان کو یہ بات پتہ تھی اگر میں اس کو ڈیورس دے دوں گا تو یہ بچے میرے سے لے کر چلی جائے گی، اور جو یہ نہیں چاہتے تھے۔ زندگی کے دوڑ دھوپ گزرتی رہی، بچے جوان ہو گئے، ان کی بیٹی کی جو ہے وہ رشتہ پکا ہو گیا، اور اس کی تقریباً شادی کا ڈیٹ دے دی گئی۔ اب شادی کی جب ڈیٹ فکس ہوئی اس ٹائم پر ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ پاکستان آ گئے۔ پاکستان آئے، والدہ بہتر ہو گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنے ایک جاننے والے سے کہہ کر ایک لڑکی تھی جو کہ تقریباً ان کی عمر سے آدھی ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، بیٹے تو بڑے ہو چکے ہیں، تو میں جو ہے وہ دوسری شادی کر لوں گا اور اپنی وائف کو وہاں بلا لوں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر اسٹریس میں آ چکے تھے اپنی پہلی بیوی کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب یہ یہاں پر نکاح کر کے واپس UK چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بس ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ یا تو پاکستان آ جائیں گے اپنی دوسری بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، وہ جو پہلی ان کی وائف ہے ان کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جب UK آ جاتے ہیں، اب جنہوں نے جہاں پر ان کی شادی میں بیٹی کی شادی کی تقاریب شروع ہو جاتی ہیں، دولہے والے بھی آ جاتے ہیں، اور شادی کی گہما گہمی شاپنگ وغیرہ سب شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بیٹی وہیں UK میں ہی بیائی جا رہی تھی پاکستانی فیملی کے گھر، اور ان کے دوست کی فیملی تھی، تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں فیملیز کے درمیان شادی والے ساری شادی کی شاپنگ وغیرہ یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا تھا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، ہمارے رشتوں میں نا اگر ہم کوئی کام چھپ کے کرتے ہیں نا تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ چھپا رہ سکے۔ اب جہاں پہ انہوں نے نکاح کیا تھا، جس لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا تھا، ان کی ایک جاننے والی جو تھی وہ UK کے اندر رہتی تھی، اور اس بندی نے جو یہاں پر ان کے رشتہ دار نے اپنی کزن کو تصویریں وغیرہ سینڈ کر دی،
اور وہ جو ہے وہ کام کرتی تھی، بیوٹیشین تھی، پارلر کا کام کرتی تھی۔ اب وہ جو ہے اس کے پاس جب کلائنٹ آئے تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ بھئی ایسے ایسے شادی ہو گئی، ہمارے ایک جاننے والے نے دوسری شادی کر لی، اس کی بیٹی کی شادی ابھی 1 ہفتہ رہ گیا۔ اس نے کہا کون؟ جب اس نے اس کو ویڈیو وغیرہ دکھائی تو اس نے کہا یہ تو خاتون میری کزن ہے، یہ تو میری رشتہ دار ہے، یہ تو میرے بہنوئی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ویڈیو اس نے اس احمد رسول کی وائف کو فارورڈ کر دی۔ جب یہ ویڈیو اس گھر میں پہنچی جس گھر میں شادی میں محض 1 ہفتہ باقی تھا، تو اس خاتون نے جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کا اسٹریس لیا، اتنا زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کے دماغ کا برین ہیمریج ہو گیا، یعنی کہ ان کے دماغ کی نسیں پھٹ گئی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ 2 دن میرے خیال میں ICU میں رہیں اور وینٹیلیٹر پہ رہیں، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس طرح ایک ہنستا بھستا گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس گھر میں قیامت آ گئی، اور بیٹی بچے سب اپنے باپ سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی ماں کے موت کا الزام اپنے باپ پر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے میری والدہ، ہماری والدہ چلے گئی، اور ہماری والدہ جو ہے وہ جو شادی کی شاپنگوں میں اور شادی کی گیم اپنی بچی کی خوشیوں میں تھی، آپ کی وجہ سے ان پر اتنا بڑا صدمہ آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئی۔ یہ ایک دیکھا جائے تو شرعی طور پہ کوئی بری بات نہیں ہے دوسری شادی کرنا، مگر جس رفاقت سے جس بیوی نے آپ کو اپنی زندگی کے اتنے سال دے دیا آپ کے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اس کو اس بڑھاپے میں جب اسے اپنے شوہر کے اوپر ٹرسٹ ہو گیا تھا کہ اب تو اس بڑھاپے کے دہلیز پہ کہ بچے شادی ہو رہی ہے، اس ٹائم پر یہ چیزیں آنا، آپ سوچ سکتے ہیں اس خاتون کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اس بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جنہیں ہوا ہوگا کہ یہ میرا فادر کیسا ہے، جس کو اپنی پڑی ہے، جس کو اپنی ہی زندگی سنوارنے کی پڑی ہوئی ہے، اسے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کے فیوچر کا کچھ نہیں پڑا۔ بیٹی نے کہا یہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیزیں میرے سسرال میں پتہ چلیں گی تو کیا ہوگا، اس پہ اثر پڑے گا۔ مطلب آپ اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کر رہا ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے، کر سکتا ہے، مگر آپ کو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ متوازن طریقے سے کوئی اس میں کوئی آپ بتائے تو صحیح۔ اور یہ چیز ظاہر ہے ان کی پوری فیملی کتنی اس پر قیامت گزری ہوگی، کیا ان کے ساتھ ہوا ہوگا، یہ آپ اچھی طرح سے امیجن کر سکتے ہیں۔ تو وہ تمام مرد حضرات جو کہ شاید کہیں نہ کہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں کی، تو آپ سوچیں نا، مرد بھی تو غلطیاں کرتے تو کہ عورتیں ڈیورس لے لیتی، کہ عورتیں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ عورتوں کے ساتھ جیسے بھی مرد ہوں، جیسا بھی ان کے گھر والوں کا رویہ ہو، وہ نبھاتی ہیں آخری دم تک۔ مگر مردوں کو ہوتا ہے کہ اگر ہم شادی کر کے لائے ہیں اور یہ اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے پاس آپشن کھلا ہے، ہم کسی بھی ٹائم پہ جا کر دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتے، مگر عورت نہیں کر سکتی۔ عورت دوسری شادی کیا، طلاق لینا بھی ایک ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ شوہر مارتا ہو، نشئی ہو، چرسی ہو، اس کے سسرال والے جیسی ہو، مگر اس نے نبھانا ہے، اس نے اسی گھر سے جہاں ڈولی آئی تھی وہیں سے اس کا جنازہ اٹھے گا۔ یہ والی چیز پہ ہم آج بھی کاربند ہیں۔ تو خدارا اپنے گھروں کو دیکھیں، جوان بچے ہوتے ہیں تو خدارا دیکھ لیں ان کی زندگیاں کس طرح کی ہیں۔ باقی میں کوئی اتنی سمجھدار عورت نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی مشورہ دے سکوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے، ضرور اس حوالے سے نیچے کامنٹ باکس میں جواب دیجیے گا۔ یہ سچی ابھی ایک سچی کہانی، ایک سچا واقعہ ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ سنایا ہے۔ اللہ حافظ۔